نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ کیونکہ ماشاءاللہ عید قربان کی آمد ہے، تو اس میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ قربانی ہر مسلمان کو جو صاحب حیثیت ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مسائل بھی ہم سیکھ سکیں، تاکہ جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور جو ہم پیسے لگا رہے ہیں وہ اس کا ہمیں پورا اجر و ثواب ملے۔ تو بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا داری کے کام تو سیکھ کے کرتے ہیں، لیکن جو شریعت کے کام ہوتے ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی، یہ قربانی ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے کوئی مسائل نہیں سیکھتے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نماز کے بارے میں تو اللہ معاف کرے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو وضو نہیں کرنا آتا۔ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، اس کی سنتوں کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے یہ کہ ہم اپنے دین کے بارے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم سیکھ سکیں، اور ساری عمر کئی لوگ غلط نماز پڑھتے رہتے ہیں، غلط وضو کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی سے پوچھتے نہیں اور سیکھتے نہیں۔ تو آج پہلے ایک حدیث قربانی کے فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 1493 اور ابن ماجہ میں 3126۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے جب آپ کتاب کھولیں حدیث کی تو اس نمبر پہ یہ حدیث موجود نہ ہو، کیونکہ نسخے مختلف ہو سکتے ہیں، نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے روایت میں فرق نہیں ہوگا۔ روایت انشاءاللہ وہی ہوگی جو بیان کی گئی ہے، ہاں نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کو روایت کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی کہ یوم النحر کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا یعنی انسان کا کوئی بھی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں ہوتا جو خون بہانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو قربانی کرنا ہوتا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، جانوروں کا خون بہانا ہوتا ہے۔ اس دن قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انسان کا بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پہ ہم ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہمیں قربانی کا جو ثواب ہے وہ کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب دیکھیں کہ جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، تو ہر بال کے بدلے میں ہمیں ایک نیکی ملے گی، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، انشاءاللہ بیان ہوگا اس کا بھی کہ جانور کس طرح کا خریدنا ہے ہم نے اور کس وقت قربانی کرنی ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں اگر ہم سیکھ کے تو پھر قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ اجر ملے گا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت والے دن یہ جو جانور ہے یہ اپنے کھر سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنی سینگوں سمیت یہ ہمارے اجر اور ثواب کا باعث بنے گا۔ تو قربانی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں مجھے اور یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان صاحب حیثیت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے، یعنی جو مسلمان اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس کو قربانی ہر حال میں کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے کہ قربانی کا وقت کون سا ہے، کس وقت قربانی ہم کریں گے۔ یہ ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ تقریباً سیاست کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشہور حدیث ہے یہ۔ میں نمبر آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں 958 اور 500 نمبر پہ،
اور مسلم شریف میں 1960 اور سنن نسائی میں 4383 نمبر پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے تشریف لائی عید کی تو دیکھا کہ کچھ گھروں میں گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی. تو آپ نے پوچھا جی کس نے گوشت پکایا ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے گھر میں قربانی ہو تو میں نے پہلے قربانی کر لی، یعنی نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے. تو آپ نے کہا تمہاری یہ قربانی کوئی قربانی نہیں ہے، یہ صرف گوشت ہے. یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں جو قربانی کرنی ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنی. اگر ہم پہلے کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت ہوگا. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مسائل جو قربانی کے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے اس میں، لیکن وہ اسی وقت ملے گا کہ جب ہم اس کو شریعت کے مطابق ادا کریں گے. قربانی کے جانور کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلی بیان آئے گا کہ جانور ہم نے کس طرح کا خریدنا ہے. تو آج تو بس فضیلت کے بارے میں ہے. اور وقت کون سا ہے؟ وقت یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کر لیں تو پھر ہم قربانی کریں گے تو پھر ہماری وہ قربانی وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اگر کسی نے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک اور روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کو کوئی حرج نہیں سمجھا. یعنی عورت جو ہے وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. اور یہ جو حدیث ابن ماجہ میں 3182 نمبر پہ ہے، 3182 نمبر پہ، اور بخاری شریف میں 2304 انشاءاللہ یہ حدیث موجود ہوگی. تو قربانی جو ہے بڑے اجر ثواب کا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، جانور کو اپنے پیسہ لگانا، اور پھر گوشت کو کوشش کرنی چاہیے کہ غریبوں تک ضرور پہنچے. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، ہمارے عزیز یا ہمارے دوست، ہم ان کے گھروں میں زیادہ بھیجتے ہیں، اور جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے، جنہوں نے قربانی نہیں کی، غریب لوگ، ان کا ہم بہت کم خیال رکھتے ہیں. تو یہ قربانی کی اصلیت نہیں ہے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ تلاش کر کے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں، پھر اپنے محلے میں، اور پھر جہاں بھی کوئی غریب ہے کہ پتہ چلے کہ فلاں نے قربانی نہیں کی تو کوشش کر کے قربانی کا گوشت ان تک ضرور پہنچانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں آج قربانی کو بھی ایک فیشن کے طور پہ بنا لیا ہے کہ قربانی کی ہے اور کچھ تو زیادہ گوشت گھر میں رکھ لیا ہے، اور باقی جنہوں نے قربانی کی بھی ہوئی ہے، صاحب حیثیت ہیں لیکن ہمارے تعلق والے ہیں، ان کو دے دیا ہے. اور غریب بیچارے جو ہیں وہ ترستے رہتے ہیں کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو قربانی والے دن بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا. تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ قربانی کریں اور اس کا گوشت زیادہ سے زیادہ غریبوں تک ہم ضرور پہنچائیں. تو وہی باتیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں. بہت سارے بیان ماشاءاللہ نماز کے بارے میں ہو چکے ہیں، بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور مسلم شریف کی وہ حدیث تو سب نے پڑھی ہوگی اگر ہم حدیث پڑھیں تو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے. یہ غالباً 643 یا 647 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی. یہ تو دیکھ لیں کہ اب جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف کلمے کا مسلمان ہے، عملاً تو وہ اب لفظ بھی کہنے کو جی نہیں کرتا. اور بخاری شریف کی 1117 حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھو. یعنی جو ہمارے ارکان اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ان میں سے صرف نماز ہی ایسی چیز ہے جو سب پہ فرض ہے. تو کوشش کریں نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور کسی کو تنگ نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. کوشش کریں کوئی آپ سے تنگ نہ ہو، کوئی آپ کے مرنے کی دعائیں نہ کر رہا ہو. اور کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ کوشش کریں
کہ لوگوں سے ایسا سلوک نہ کریں کہ کوئی اللہ سے آپ کی شکایت کر دے۔ اگر اللہ سے کسی نے آپ کی شکایت کر دی تو اللہ تعالیٰ تو پھر مظلوم کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے دین کو پڑھیں، سمجھیں، پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور بیان اگر اچھا لگے تو آگے بھی سینڈ کر دیا کریں۔ اللہ کرے کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے باز آ جائے، اور خدا نخواستہ کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے تو اس سے باز آ جائے۔ وہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف میں 2942 ہے اور سنن ابی داؤد میں 3661 ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جگہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں اور آگے بھی اس کو پھیلائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بیان سن کے یا کوئی ہماری بات سن کے کوئی نیکی کا کام کرنا شروع کر دے۔ وہ حدیث بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے کوئی اچھا رواج ڈالا اور کسی نے اس پہ عمل کر لیا، یعنی کسی نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، تو عمل کرنے والے کو تو ثواب ہوگا، لیکن جس نے دعوت دی ہوگی اس کو بھی اس کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جو وقت ہے دنیا کا بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، یہ تو گزر ہی جانا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کسی کے لیے فائدہ پہنچا سکیں دین میں یا دنیا میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے قول یاد آ گیا، بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ یہ جو انسان ہے یہ دنیا میں سویا ہوا ہے، یعنی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور جب قبر میں جائے گا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، اوہو یہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا تھا، میں کس لیے دنیا میں گیا تھا اور میں نے کس طرح اپنا وقت گزار دیا ہے۔ لیکن اس وقت اس کی آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دین کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔